اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وبعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، اللهم رب زدني علما۔ برادران اسلام، نہایت ہی قابل احترام بزرگان دین، میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، نوجوان دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں اور عزیز بچوں اور پردہ نشین عزت مآب میری ماؤں اور بہنوں، میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں، جس کی خاص توفیق و عنایت سے آج کے اس ایک روزہ دینی و اصلاحی اجلاس عام میں حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے، وللہ الحمد۔ ساتھ ہی ساتھ میں قرآن اکیڈمی پٹنہ کے جملہ اراکین و ممبران، نوجوانان اور منصوبین اور متعلقین، اور اسی طریقے سے جامع مسجد دادر منڈی کے نوجوانان، ذمہ داران اور اس سے جڑے ہوئے تمام لوگوں کا تہہ دل سے شکر ادا کرتا ہوں، جن کی محنتوں اور کوششوں سے آج کا یہ پروگرام منعقد ہو رہا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن اکیڈمی کے ذمہ داران کو اور جامع مسجد دادر منڈی کے ذمہ داران کو، انتظامیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین بدلوں سے نوازے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مزید انہیں توفیق سے نوازے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اسی طریقے سے میں خواتین حضرات اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے جتنے بھی بزرگان اور نوجوانان تشریف فرما ہیں، میں آپ سبوں کا بھی صمیم قلب کے ساتھ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر آج کے اس پروگرام کو سماعت کرنے کے لیے تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی اس حاضری کو قبول فرمائے اور دنیا اور آخرت میں کامیابی سے ہمکنار فرمائے، اور ہم سبوں کے لیے آج کے اس پروگرام کو آخرت میں کامیابی کا سامان بنائے، آمین۔ ہم سبوں کے اصلاح کا ذریعہ بنائے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، جیسا کہ آپ نے سنا کہ آج کے اس دینی و اصلاحی پروگرام میں میرا عنوان خطاب ہے اخلاق حسنہ، سیرت طیبہ کا سب سے نمایاں پہلو۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں کہ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، آپ کی حیات مبارکہ ساری دنیا انسانیت کے لیے بہترین آئیڈیل اور عمدہ نمونہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اے لوگو، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ کی سیرت طیبہ میں تم سبوں کے لیے بہترین آئیڈیل ہے اور اسوہ حسنہ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی جامعیت اور خصوصیت یہ ہے کہ دنیا کے تمام شعبے جات میں ایک انسان کا میدان عمل کچھ بھی ہو، جس میدان میں بھی وہ کام کرتے ہو، دنیا کے تمام شعبوں میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ان کی مکمل رہنمائی کی صلاحیت رکھتی ہے، اور مکمل رہنمائی کرنے کی صلاحیت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر موجود ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، پوری دنیا انسانیت کے لیے، پوری کائنات انسانی کے لیے بہترین آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ایک عام انسان بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنائے، تو وہ انسان بہترین انسان بن سکتا ہے، وہ مہذب انسان بن سکتا ہے، وہ دنیا کا قائد بن سکتا ہے، دنیا کا بہترین رہنما بن سکتا ہے، دنیا کا بہترین رہبر بن سکتا ہے، دنیا کا بہترین معلم اور ٹیچر بن سکتا ہے، اور اخلاق کی بلندیوں کے اوپر وہ فائز ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ سیرت طیبہ کا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا سب سے نمایاں پہلو، سب سے روشن پہلو آپ کا اعلیٰ اخلاق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کی بلندیوں کے اوپر فائز تھے، آپ اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے، جس کی گواہی اور جس کی شہادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کریم کے اندر دیا ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کیا اے محمد تم سب سے بہترین اور عمدہ اخلاق والے ہو، عمدہ اخلاق کے تم مالک ہو۔ اور کیوں نہ ہو میرے بھائیوں، امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کا مقصد بتاتے ہوئے کہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر جس عظیم مقصد کے لیے بھیجا ہے وہ مکارم اخلاق کی تکمیل ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ اے لوگوں مجھے اس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے، میری نبوت اور رسالت کا ایک عظیم مقصد یہ ہے کہ میں اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کروں، اخلاق کریمانہ کی تکمیل کروں، اور لوگوں کو بہترین زندگی بسر کرنے کے اصول بتاؤں۔ اور یہی وجہ ہے میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک شخص آتا ہے اور سوال کرتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، آپ کا کردار کیسا تھا؟ تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جواب دیتی ہیں، اے آدمی، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ کیا تم قرآن کا مطالعہ نہیں کرتے؟ کان خلقہ القرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کے عملی تصویر تھے، قرآن کریم کے عملی تفسیر تھے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر آپ اپنے اخلاق کو درست کرنا چاہتے ہو، اگر ہم با اخلاق اور با کردار بننا چاہتے ہیں، تو یہ قرآن سے جڑے بغیر ممکن نہیں ہے۔ قرآن کی تعلیم حاصل کیے ہوئے بغیر، قرآن کی تعلیم حاصل کیے بغیر کوئی بھی انسان مہذب انسان
نہیں بن سکتا ہے۔ اس لیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دی تھی اس جواب پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کہا تھا کہ کانا خلقہ القرآن، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن ہے۔ اگر آج ہم اپنے بچے کو بااخلاق بنانا چاہتے ہیں، باکردار بنانا چاہتے ہیں، مہذب انسان بنانا چاہتے ہیں، دنیا کا قائد بنانا چاہتے ہیں، دنیا کا معلم بنانا چاہتے ہیں، بہترین ٹیچر بنانا چاہتے ہیں، تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہوئی کتاب قرآن کریم کو پڑھے بغیر کبھی ممکن نہیں۔ آج آپ سماج اور معاشرہ کا جائزہ لیجئے، آج کتنے لوگ ہیں، کتنے فیصد ہیں جو ہمارے بچے قرآن کریم کا علم حاصل کرتے ہیں۔ آج ہم بڑے بڑے اسکولوں میں اپنے بچے کو پڑھاتے ہیں، بڑے مہنگے اسکولوں کے اندر ہم داخلہ دلواتے ہیں۔ میرے بھائیوں، دنیاوی اعتبار سے چند سکوں کے وہ مالک بن سکتے ہیں، تھوڑی بہت وہ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اگر اپنے بچے کو ہم اپنے اخلاق کو اگر بنانا چاہتے ہیں، دنیا کے اسکرین کے اوپر اگر اپنے بچے کو دیکھنا چاہتے ہیں، ان کے کردار کو اگر آپ سنوارنا چاہتے ہیں، میرے بھائیوں، قرآن کی تعلیم کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اس لیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دی تھی، فرمائی تھی کہ کانا خلقہ القرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا، اس لیے قرآن سے جڑے بغیر، قرآن کی تعلیم حاصل کیے بغیر آج ہم بااخلاق اور مہذب انسان نہیں بن سکتے۔ اور یہی نہیں، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ اخلاق کے پیکر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلند اخلاق کے اوپر فائز تھے، اور نبی بننے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبی نہیں بنائے گئے ہیں، ابھی نبوت اور رسالت سے سرفراز نہیں ہوئے ہیں۔ میرے بھائیو، یاد کیجئے کہ دور جاہلیت کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو الصادق الامین کا لقب ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی کسی کو گالی نہ دی، کبھی کسی کو بھلا برا نہ کہا، لم یکن فاحشا ولا متفحشا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بد کلامی نہیں کرتے تھے، فحش گوئی نہیں کرتے تھے، اور نہ ہی فحش گو کو پسند فرماتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ابھی آپ نبی نہیں بنے ہیں، ابھی آپ کے اوپر وحی نازل نہیں ہوئی ہے، لیکن اس انداز میں اس کی تربیت کی گئی کہ الصادق الامین کے لقب سے ملقب کیا گیا۔ ابھی نبی نہیں بنے ہیں، لیکن لوگوں نے کہا کہ اس سماج کا سب سے سچا انسان، سب سے امانت دار انسان، خیانت نہیں کرنے والا انسان یہ محمد ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نبوت ملنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ اے لوگو، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ میری بعثت کا مقصد یہ ہے، میری نبوت اور رسالت کا مقصد یہ ہے کہ میں اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کر سکوں۔ اب غور کیجیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کیجیے، آپ کو معلوم ہوگا اس روئے زمین کے اوپر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل انسان نہیں گزرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بتلاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی منکسر المزاج اور متواضع انسان تھے۔ امام الانبیاء ہونے کے باوجود، تمام بنی آدم کے سردار ہونے کے باوجود، امام کائنات ہونے کے باوجود، تمام نبیوں کے امام ہونے کے باوجود، میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تواضع کی زندگی گزارتے تھے، صحابہ کرام کے ساتھ گھل مل کر کے بیٹھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بیٹھ کر کے باتیں کیا کرتے تھے، چٹائیوں پر بیٹھ کر کے باتیں کیا کرتے تھے، زمین پر بیٹھ کر کے باتیں کیا کرتے تھے، اور ان کے ساتھ کھانا کھایا کرتے تھے۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ آج اگر ہم نے کوئی ڈگری حاصل کر لی، آج اگر ہم نے کوئی منصب حاصل کر لیا، اور کوئی عہدے پر اگر ہم فائز ہو جائے، تو آج ہم اپنے سے نیچے والوں کو ویلو نہیں دیتے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنے کو اپنی ذلت سمجھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیے، آپ کے اخلاق کو پڑھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام کائنات ہونے کے باوجود، تمام بنی آدم کے سردار ہونے کے باوجود، چٹائیوں میں بیٹھ کر کے، فرش میں بیٹھ کر کے صحابہ کرام کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ آپ یوں بات کیا کرتے تھے۔
اور کیوں نہیں کرتے؟ یہی ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں کہا جا کہ ہم نے تمہیں بلند کرنا ہے، تمہیں بلندی مقام عطا کریں گے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تیرے ذکر کو ہم نے بلند کر دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت متواضع انسان تھے، امام الانبیاء ہونے کے باوجود چھوٹے چھوٹے لوگوں کے ساتھ، غربا، فقراء، مساکین، سبوں کے ساتھ بیٹھ کر کے بات کرتے تھے، اور کوئی بھی آدمی یہ جھجک نہیں محسوس کرتے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے بات کریں گے، کیسے آپ تک پہنچیں گے۔ ڈائریکٹ جن کو جو بات سمجھ میں آتی تھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کرتے تھے۔ تو متواضع انسان بننے کی کوشش کیجیے، عام زندگی بسر کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ، جو انسان تواضع کی زندگی گزارے گا، خاکساری کی زندگی گزارے گا، عام انسان بن کر کے زندگی بسر کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بلندی عطا کرے گا۔ رفعہ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ذلت نہیں رفعت کی زندگی عطا کرے گا، عزت و وقار کی زندگی اسے نصیب کرے گا اگر ہم متواضع اور تواضع کی زندگی اختیار کرتے ہیں۔ حضرت سہل ابن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاتی ضعفاء المسلمین ویزورہم ویعود مرضاہم ویشہد جنائزہم۔ سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سہل ابن حنیف بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں میں جو کمزور لوگ ہوتے تھے، جو کمزور طبقے کے لوگ ہوتے تھے، غریب اور فقیر اور مسکین ہوا کرتے تھے، ان کے پاس جایا کرتے تھے، ان سے ملاقات کیا کرتے تھے، وَيَزُورُهُمْ، اور ان کی زیارت کرتے تھے، ان کے گھروں میں جاتے تھے، ان کی خبر گیری کرتے تھے، ان سے پوچھتے تھے کہ تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے۔ یہ امام الانبیاء کی سیرت بتا رہا ہوں میرے بھائیوں، جو سبوں کے گھر جایا کرتے تھے، فقراء مساکین کے گھروں کی زیارت کرتے تھے، ان کے مریضوں کی زیارت فرماتے تھے، عیادت کرتے تھے، اور جب ان میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر کے جنازے کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ اتنے بڑے انبیاء کرام کے سردار ہونے کے باوجود، امام الانبیاء کے منصب پر فائز ہونے کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عام زندگی گزارتے تھے، خاکساری اور تواضع کی زندگی اختیار کرتے تھے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس پہلو کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے آج ہمیں، کہ آج ہم جھک کر کے متواضع اور خاکساری کی زندگی ہم اختیار کریں، کیونکہ اگر یہ زندگی آپ اختیار کریں گے، جیسا کہ میں نے حدیث آپ کو سنائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بلند کرے گا، آپ کو بلندیوں کے اوپر فائز کرے گا، اور آپ عزت و وقار کی زندگی آپ گزاریں گے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت ہی شفیق، مہربان اور رحم دل انسان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مہربان انسان تھے، آپ شفقت کیا کرتے تھے، مہربانی کیا کرتے تھے، اور رحم دلی کا مظاہرہ کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا کہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ کہ اے لوگو، تمہارے پاس تم میں سے ہی ایک رسول آ چکا ہے، ایک نبی آ چکا ہے، ایک ایسا پیغمبر آ چکا ہے، عزیز علیہ ما عنتم۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ تمہاری تکلیفیں ان کے اوپر گرا گزرتی ہیں، تمہیں کسی مشقت میں وہ دیکھنا نہیں چاہتے، تمہیں اگر کوئی پریشانی ہوتی ہے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پریشانی سمجھتے تھے، اور آپ کی پریشانی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے تھے۔ حریص علیکم، اور تمہاری منفعت کے اور تمہاری ہدایت کے بڑے حریص ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ پوری امت اسلام قبول کر لے، ہدایت کے راستے میں آ جائے، اور سب لوگ جنت میں داخل ہو جائے۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مسلمانوں کے ساتھ بڑا رحم و کرم کا معاملہ کرنے والا ہے، عفو و درگزر کا معاملہ کرنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کر کے دیکھیے۔ ایک شخص کا واقعہ بہت مشہور ہے
آپ نے پڑھا اور سنا ہوگا، ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آ کر کے، ایک دیہاتی آدمی آ کر کے مسجد کے کونے میں استنجا کرنے لگا. بڑا آدمی استنجا کرنے لگا اور صحابہ کرام کو غصہ آ گیا. صحابہ کرام لگ کے کہ ان کو ڈانٹے یا اس کو مارے، لیکن امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول رحمت کی رحمت کا مظہر دیکھیے کہ آپ نے فرمایا کہ دعوہ، اس کو تم چھوڑ دو، اس کو استنجا کرنے دو. او احرقوا علی بولہ ذنوبا من ماء او سجلا من ماء، ایک بالٹی یا ایک ڈول تم پانی بہا دو. انما بعثتم مؤثرین ولم تبعثوا معسرین، کہ تم سب آسانی کرنے کے لیے بھیجے گئے ہو، آسانی کا معاملہ کرنے کے لیے بھیجے گئے ہو، اور تنگی اور حرج پیدا کرنے کے لیے تم بھیجے نہیں گئے. آپ دیکھیے آج اگر کوئی مسجد میں آ کر کے الٹا سیدھا کوئی بک دیتا ہے، چھوٹے بچے اگر آ جاتے ہیں مسجد میں تو ہم لوگ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. ہم لوگ گارجین کو منع کرنے لگتے ہیں کہ اپنے بچے کو کیوں نہیں سکھاتے ہو، کیوں بچے کو مسجد میں لے کر کے آ جاتے ہو. میرے بھائیو، مسجد میں جو بچہ آتا ہے اگر وہ کھیلتا ہے، وہ دوڑتا ہے، تو آپ کی نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس بچے کو سکھائیے، اس بچے کو تعلیم دیجیے، اس کو بتائیے کہ اس لائن میں کھڑے رہیے، ایسے بیٹھے رہیے. بچہ چاہے کسی کا بھی بچہ ہو، وہ مسلمان کا بچہ ہے اور سبوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس بچے کو سکھائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیرت سے آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ آپ اس کو استنجا کر لینے دو، اس کے بعد اس کی صفائی کر دی جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے بہت ساری مثالیں ہیں. ایک صحابی معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا. سمجھ رہے؟ نماز پڑھ رہا تھا اور درمیان میں کسی کو چھینک آ گئی. کوئی چھینک دیا تو اس نے زور سے کہہ دیا یرحمک اللہ. تو دوسرے صحابہ کرام، دوسرے لوگ جو نماز پڑھ رہے تھے، ان کو ترچھی نگاہ سے دیکھ کر کے ان کو منع کرنے کی کوشش کیا. انہوں نے اپنے رانوں میں بھی مار کر کے اس کو بتایا کہ ارے بھائی نماز میں بولنا نہیں چاہیے، اشارے کر کے بتایا. وہ سمجھ بھی گیا کہ ہم کو اس طرح سے لوگ کیا کر رہے ہیں، چپ رہنے کے لیے کہہ رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں. وہ صحابی بیان کرتے ہیں میرے بھائیو، سیرت طیبہ صرف پڑھنے سے نہیں ہوگا، ہمیں اپنے عملی زندگی میں اسے نافذ کرنا ہوگا. صرف ڈھونگ رچانے سے، نعرے بازی کرنے سے، محبت رسول کا ڈھونگ رچانے سے کام نہیں چلے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھ کر کے آپ کی اتباع اور پیروی کو لازم جو پکڑے گا، وہی حقیقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا. ہاں، وہ صحابی رسول بیان فرماتے ہیں کہ میں نماز کے بعد میں گھبرایا ہوا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ڈانٹ ڈپٹ کرے. فرماتے ہیں کہ ما رأیت معلما قبلہ ولا بعدہ احسن منہ تعلیما، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے بعد اور آپ کے پہلے میں نے کسی بھی اس سے بہتر میں نے معلم، اس سے بہتر میں نے ٹیچر اور استاد نہیں دیکھا. واللہ ما قہرنی ولا ضربنی ولا شتمنی، کہ اللہ کی قسم مجھے کچھ نہیں کہا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، نہ مجھے ڈانٹا، نہ مجھے مارا، اور نہ ہی مجھے گالی گلوچ کیا، بلکہ اتنا کہا کہ انما هذه الصلاة، یہ نماز ہے، لا يصلح فیہ شیء من کلام الناس، لوگوں کے ساتھ جس طریقے سے گفتگو کرتے ہو یہ گفتگو کرنا نماز میں درست نہیں ہے. انما هو التسبیح والتکبیر وقراءۃ القرآن، نماز میں صرف تکبیر ہے، تسبیح ہے، اللہ کی بڑائی ہے اور قرآن کی تلاوت ہے. کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو سمجھایا، یہاں تک کہ وہ کہہ اٹھا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر اس سے پہلے اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی معلم نہیں دیکھا، بہترین استاد ہم نے نہیں دیکھا جو اس طریقے سے ہم کو تعلیم دی. اور یہی نہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم چل رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نجرانی چادر جس کے کنارے بہت موٹے تھے آپ اوڑھے ہوئے تھے. سمجھ رہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چادر اوڑھ رکھی تھی. پیچھے سے ایک دیہاتی آیا، گنوار دیہاتی، جاہل پڑھا لکھا نہیں دیہاتی آدمی آیا
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چادر کو اتنا زور سے کھینچا، اس قدر شدت کے ساتھ کھینچا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن پر اس کے نشانات پڑ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چادر کو اتنا زور سے کھینچا تھا کہ آپ کے گردن پہ نشانات پڑ گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت پر، رسول رحمت پر قربان جائیے میرے بھائی۔ آپ پیچھے مڑ کر کے دیکھتے ہیں اور مسکرا دیتے ہیں، اور وہ آدمی یہ کہتا ہے کہ یا محمد مرلی من مال الذی عندک من مال اللہ الذی عندک، تمہارے پاس جو اللہ رب العالمین کا مال رکھا ہوا ہے اس میں سے دینے کا آرڈر کرو، اس میں سے دینے کا حکم دو۔ یہ آسان نہیں ہے، اعلیٰ اخلاق پیش کرنا آسان نہیں ہے۔ ہم میں سے اگر کوئی شخص ہوتا تو سب سے پہلے اس کی خبر لیتے۔ کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن پر نشان پڑ گئے، اس کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اس کے چہرے پر، اور پھر جس چیز کا اس نے مطالبہ کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ مال کا مطالبہ کر رہا ہے، اس کو مال عطا کرو۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے لوگ فین نہیں ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہو کر کے فوج در فوج ایسے ہی اسلام میں داخل نہیں ہو گئے۔ کس کو یاد نہیں ہوگا طائف کا وہ دردناک واقعہ میرے بھائیوں؟ کون نہیں سنا ہوگا، کون نہیں پڑھا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوت دین کے خاطر کفار مکہ کی اذیتوں کو برداشت کرتے ہوئے جب ان کی اذیت انتہا کو پہنچ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مایوس ہو کر کے طائف گئے کہ وہاں چل کر کے دیکھتے ہیں، وہاں پہ اللہ رب العالمین کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ میرے کچھ ساتھی بن جائے، میرے کچھ دوست بن جائے، اور مجھے اپنے مشن کو آگے بڑھانے میں مجھے طاقت اور قوت مل جائے۔ اس ارادے کے ساتھ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کا سفر کرتے ہیں، اور آپ سبوں نے سنا ہوگا، آپ سبوں نے پڑھا ہوگا کہ نہ صرف طائف کے بدماشوں نے، طائف والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا نہ صرف انکار کیا بلکہ بدماشوں کو، وباشوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگایا اور اس قدر پتھر مارا، اس قدر ستایا کہ آپ لہو لہان ہو گئے۔ رحمت الہی جوش میں آتی ہے، اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو بھیجتا ہے، پہاڑ کے فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ جاؤ، جا کر کے کہو میرے محبوب کو آج بہت ستایا ہے، دعوت دین کے خاطر لہو لہان کر دیا ہے، اگر میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اجازت دے دے تو ان طائف والوں کو دو پہاڑوں کے درمیان رکھ کر کے کچل دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتہ آتا ہے، اللہ کا پیغام سناتا ہے۔ آپ نے کیا کہا؟ اس عالم کو یاد کرنے کی کوشش کیجئے میرے بھائیوں۔ ایک آدمی دعوت دین کی وجہ سے کفار مکہ اور مشرکین مکہ کے ظلمتوں اور ان کے ظلم و زیادتی اپنی جگہ پر ذہن و دماغ کے اندر سوار ہوتی ہے، پھر طائف والوں نے اس قدر ستایا اور اس قدر لہو لہان کر دیا۔ اس موقع پر بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، کہ اللہ میری قوم کو تو ہدایت نصیب فرما، انہیں تو ہدایت دے، یہ لوگ مجھے نہیں جانتے، مجھے پہچانتے نہیں۔ تو اگر ہم دعوت کے راستے میں اگر کام کر رہے ہیں، اگر ہم دعوتی مشن میں اگر کام کر رہے ہیں، تو صرف لوگوں کے گالیاں سننے کے بعد، لوگوں کے بھلا برا سننے کے بعد اگر ہم مشن کو چھوڑ دیں گے تو ہمیں کبھی کامیابی نہیں مل سکتی ہے۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اختیار کرنا ہوگا، آپ کے اعلیٰ اخلاق کو پڑھنا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سیرت طیبہ کی روشنی میں ہمیں بہترین آئیڈیل اور نمونہ دیا ہے، اس کو پڑھنا پڑے گا اور اس کو عملی جامہ دینا، عملی تطبیق دینی ہوگی میرے بھائیوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا، گھر والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ آج تو ہم لوگ جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہر آدمی اپنے سینے میں ذرا سا ہاتھ رکھ کر کے بتائے کہ کیا ہم وہ سلوک کرتے ہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیش کیا ہے۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سیرت بتائی ہے، کیا اس کی روشنی میں آج عمل کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلی،
کہ اے لوگوں، تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے، سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو، اپنے اہل و عیال کے لیے اچھا ہو، اپنی بیویوں کے لیے اچھا ہو۔ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں تم سب میں سب سے بہتر ہوں اپنے اہل و عیال کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ایک بیوی نہیں تھی، متعدد بیویاں تھیں، 11 بیویاں تھیں، لیکن کبھی کسی بیوی نے شکایت نہیں کی، کبھی جھگڑا نہیں ہوا۔ لیکن آج اگر ہم سب کے پاس ایک بیوی بھی ہے تو رات دن ہم جھگڑا کرتے رہتے ہیں، رات دن مسائل کھڑے ہوتے ہیں، رات دن اختلافات ہمارے درمیان پیش آتے ہیں، اور یہاں تک نوبت آ جاتی ہے میرے بھائیوں کہ میاں بیوی کے درمیان طلاق واقع ہو جاتی ہے، میاں بیوی کے درمیان تفرقہ ہو جاتا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے کبھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہیں پڑھا ہے، آپ کے اعلیٰ اخلاق کو نہیں پڑھا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے اس کو پڑھ کر کے دیکھیں، کبھی تفرقہ نہیں ہوگا، کبھی اختلاف نہیں ہوگا، وہ گھر جنت نما بن جائے گا، اور وہ گھر امن و سکون کا گہوارہ بن جائے گا۔ اپنے گھر کو اگر امن و سکون کا گہوارہ بنانا چاہتے ہیں تو امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیے۔ آپ کیا کمپنی چلاتے ہیں؟ آپ کیا کسی کارخانہ کے مدیر ہیں؟ آپ کیا کسی مسجد کے ولی ہیں، متولی ہیں، کسی ادارے کے آپ ڈائریکٹر ہیں، سیکریٹری ہیں؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیرت کا مطالعہ کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماتحتوں کے ساتھ اور اپنے خادموں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور حدیث ہے، مشہور واقعہ ہے، انہوں نے کیا کہا کہ خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین فلم یقل لوف ولا لما صنعتا ولا اللہ صنعتا۔ اے لوگو، اے کارخانہ کے مدیروں، اے اداروں کے مدراء اور مسجدوں کے متولیوں، ذرا سا غور سے سنیے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خادم رسول تھے بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت 10 سالوں تک کیا ہے، لیکن اس بیچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے اف تک نہیں کہا، اور نہ یہ کہا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، اور نہ ہی یہ کہا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ اور آج تو کسی کارخانے کے ڈائریکٹر کو اس وقت تک ان کو سکون نہیں ملتا جب تک کسی ورکر کو ڈانٹ نہ دے، جب تک اس کے اوپر برس نہیں جائے، جب تک اس کو ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرتا ہے، تب تک انہیں نہیں لگتا کہ ہم مدیر ہیں اور ڈائریکٹر ہیں۔ میرے بھائیو، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کیجئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں 10 سالوں تک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے، لیکن کبھی بھی مجھے اف تک نہیں کہا۔ اے آج ہمت ہمارے درمیان، ہمارے دلوں کے اندر اس طرح کی سیرت ہے ابھی؟ اگر نہیں ہے تو سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعے کو لازم پکڑیے۔ جس طریقے سے قرآن پڑھنا ضروری ہے تو قرآن کی تفسیر بھی پڑھنا ضروری ہے، اور قرآن کی سب سے بہترین تفسیر کیا ہے؟ آپ نے ابھی سنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کے عملی تصویر تھے، عملی تفسیر تھے، اسی لیے قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ ضروری ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو کوئی یہ بتائے کہ میں نے سیرت کی یہ کتاب میں نے مکمل پڑھ لی ہے؟ اور الرحیق المختوم اردو زبان میں بھی یہ بہت بہترین کتاب ہے، مقبول ترین کتاب ہے، پڑھے ابھی تک ہم لوگ؟ ابھی تک ہم نے پوری پڑھی نہیں؟ پڑھی تو پڑھنا شروع کر دیجئے۔ رحمت للعالمین بھی اردو زبان میں ہے، رحمت عالم اس سے مختصر کتاب ہے، اس کو بھی پڑھ ڈالیے، اور سیرت کے حوالے سے جتنی بھی کتابیں موجود ہیں آپ کے تکیہ کے نیچے کوئی نہ کوئی کتاب ہونی چاہیے، سیرت کی کتاب، کیونکہ وہ آئیڈیل ہے، ہر لمحہ ہمیں ضرورت ہے، ہم کوئی بھی قدم اٹھائیں گے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی ضرورت ہے۔ اور آج ہم صرف تقریر سنتے ہیں اور پڑھنے کی دنیا میں ہم کوئی کتاب نہیں پڑھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیے کہ قیدیوں کے ساتھ اور قید میں بند لوگوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا۔ آج دنیا میں دیکھتے ہیں، یہ دنیا محتاج ہے میرے بھائیوں، یہ جو دنیا ہے، دنیا کی قیادت کرنے کے لیے بھی
دنیا کو چلانے کے لیے بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ آج قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے؟ صبح و شام گھنٹہ، صبح و شام اس کو ٹارچر کیا جاتا ہے۔ کبھی امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ کر کے دیکھیے کہ کیسے آپ نے قیدیوں کے ساتھ سلوک کیا ہے، تب جا کر کے قیدی لوگ مدینہ سے باہر نہیں جاتے کہ واپس آ کر کے اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ یہ سیرت کی برکت اور سیرت کا اثر تھا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن کردار اور حسن سلوک کا یہ اثر تھا کہ لوگ آپ کی سیرت کو دیکھ کر کے، آپ کے اخلاق کو دیکھ کر کے اسلام قبول کرتے تھے۔ وقت میرا چونکہ ختم ہو گیا ہے، صرف ایک دو بات بیان کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا۔ میرے بھائیوں، اگر آپ اعلیٰ اخلاق کو اپناتے ہیں، سیرت طیبہ کو اپناتے ہیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں، نمونہ مانتے ہیں کہ ہم جو کچھ بھی کریں گے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی ذلیل نہیں کرے گا، کبھی رسوا نہیں کرے گا، دنیا میں بھی عزت و وقار کی زندگی نصیب ہوگی۔ اب یاد کیجئے اس واقعہ کو اور اس بات کو جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پیش کی تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سب سے پہلی وحی نازل ہوئی تھی۔ تو حضرت خدیجہ نے کیا کہا تھا، کون سی باتیں بتا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی تھی، کہی تھی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسلی دی تھی اور کہی تھی کیا کہ کلا ابشر، کہ اللہ کے نبی ہرگز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب پہلی وحی نازل ہوئی آپ گھبرائے ہوئے تھے، ڈر گئے تھے، قریب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار کیا کہ قریب تھا کہ میں ہلاک ہو جاتا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کون سی باتیں بتلائی تھی؟ کہا تھا کہ کلا ابشر، ہرگز نہیں، آپ خوش ہو جائیے، یہ تو بشارت کی بات ہے، واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، قسم خدا کی اللہ تبارک و تعالی آپ کو کبھی ذلیل نہیں کرے گا، کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ واللہ انک لتصل الرحم، کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، وتصدق الحدیث، آپ سچ بولتے ہیں، اور وتحمل الکلہ، آپ تو لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وتکسب المعدوم، جس کے پاس کچھ نہیں ہے آپ اس کو کھلاتے ہیں، وتقری الضیف، اور آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور مصیبت زدوں کی آپ مدد فرماتے ہیں۔ یعنی اعلیٰ اخلاق اور عمدہ صفات کے حوالے سے بات کیا اور بتایا کہ جن کے اندر اعلیٰ اخلاق ہوں گے، اخلاق حسنہ ہوں گے، عمدہ صفات سے اپنے آپ کو متصف کریں گے، وہ دنیا کے اندر کبھی بھی ذلیل نہیں ہوگا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے ہی بتا دی کہ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اگر آپ بہترین انسان بنیں گے، اگر با اخلاق انسان بنیں گے، اعلیٰ اخلاق کے حامل بنیں گے، تو آپ کو کبھی بھی رسوائی کا سامنا کرنا نہیں پڑے گا، ہمیشہ آپ عزت کے ساتھ زندگی بسر کریں گے، عزت و وقار اور حکمرانی اور اقتدار کی زندگی آپ بسر کریں گے۔ آپ سیرت کو اپنا کر کے دیکھیے اور اپنے آپ کو مہذب بنا کر کے دیکھیے۔ اور یہی نہیں میرے بھائی، اعلیٰ اخلاق کی فضیلت صرف دنیا کے اندر نہیں ہے، آخرت کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ما من شیء اثقل فی میزان المؤمن یوم القیامت من خلق حسن، کہ کل قیامت کے دن ایک مومن کے میزان میں جب آپ کے اعمال کو وزن کیا جائے گا، آپ کے اعمال کو ترازو میں تولا جائے گا، تو اس ترازو کے اندر سب سے وزنی عمل کون سا ہوگا؟ اعلیٰ اخلاق، حسن کردار ہوگا، حسن سلوک ہوگا، آپ کا اخلاق سب سے وزنی عمل ہوگا۔ عقیدہ توحید کے بعد اگر سب سے بھاری وزن آپ کے نامہ اعمال میں، آپ کے میزان میں، آپ کے ترازو میں اگر ہوگا تو آپ کا اخلاق ہوگا۔ تو کل قیامت کے دن ترازو بھاری کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے؟ پلہ بھاری جو ہوگا اسی کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ تو عقیدہ توحید اختیار کیجئے، اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کیجئے، آپ کا پلہ بھاری ہو جائے گا اور آپ کا حساب و کتاب آسان ہو جائے گا۔ اور یہی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث کے اندر بیان فرمایا ہے کہ ان احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامت احسنکم اخلاقا، کہ اے لوگو کل قیامت کے روز میرے نزدیک سب سے محبوب بندہ وہ ہوگا، میرے سب سے قریب وہ بندہ ہوگا میرے بھائیو
کل قیامت کے دن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ ہوگا، آپ کے قریب وہ ہوگا جو تم میں سب سے اعلیٰ اخلاق کے حامل ہوگا۔ یعنی اگر آپ اخلاق کو سدھارتے ہیں، اعلیٰ اخلاق کے مالک بنتے ہیں، اوصاف حمیدہ اور صفات عالیہ سے اپنے آپ کو متصف کرتے ہیں، نہ صرف آپ کا میزان عمل بھاری ہوگا بلکہ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور رفاقت نصیب ہوگی۔ اس سے بڑی اور کامیابی کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا کے اندر بھی عزت و وقار کی زندگی نصیب ہوگی، اور سب سے بہترین فائدہ یہ بھی ایک ہوگا کہ اگر آپ بااخلاق ہوں گے نا، لوگ آپ کا ذکر خیر کریں گے، آپ دنیا سے بھی چلے جائیں گے، لوگ آپ کو یاد کرتے ہوئے رہیں گے، کہیں گے کہ کتنا اچھا انسان تھا، بڑا بااخلاق انسان تھا، سچ بولتا تھا اور صدقہ و خیرات کیا کرتا تھا۔ آپ کی ایک ایک صفت کو بیان کر کر کے لوگ آپ کو دعائیں دیں گے۔ لیکن اگر بد اخلاق ہوں گے، بد کردار ہوں گے، تو لوگ کیا کہیں گے کہ اچھا ہوا دنیا سے گیا، بہت بڑا بوجھ تھا اس زمین پر، اس سماج کے لیے بہت بڑا ناسور تھا، شراب پیتا تھا، زنا کرتا تھا، جھوٹ بولتا تھا، لوگوں کے مال کو ہڑپ کر کے کھا لیتا تھا اور لوگوں کے اوپر وہ ظلم کرتا تھا۔ اچھا ہوا کہ وہ انتقال کر گیا، اچھا ہوا اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ آپ کو بد دعائیں دیں گے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، اگر اعلیٰ اخلاق کے حامل بنتے ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار کو اختیار کرتے ہیں، تو دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ذلیل نہیں کرے گا، عزت و وقار کی زندگی نصیب کرے گا۔ کل قیامت کے دن آپ کا اخلاق، آپ کے وزن، آپ کے عمل کے اندر یہ بھاری کرنے والا عمل ہوگا، میزان عمل میں سب سے وزنی عمل ہوگا، اور سب سے بڑی کامیابی کہ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر جب فائز ہوں گے تو آپ کے قریب رہنے کا موقع ملے گا۔ اسی لیے میرے بھائیوں، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر کے جھوم جانے سے کام نہیں چلے گا کہ نبی کا نام سنتے ہی جھوم جاتے ہیں اور نبی کا حکم سنتے ہی گھوم جاتے ہیں۔ تو نبی کا حکم سن کر کے گھومنے سے نہیں کام چلے گا، اور نبی کا نام سن کر کے نعرے اور آواز اور شور مچانے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ حقیقت میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جو تقاضا ہے، آپ کے اعلیٰ اخلاق کا جو تقاضا ہے کہ ہم اپنے عملی زندگی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا اسوہ اور اپنا آئیڈیل بنائیں۔ ہم قدم قدم پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے محتاج ہیں۔ اسی لیے میں کہوں گا کہ آپ سیرت طیبہ کی صرف تقریر مت سنیے، بلکہ اس سے متعلق جو کتابیں بتائی جا رہی ہیں، آپ اہل علم سے رابطہ کر کے ان کتابوں کا مطالعہ کیجئے، کتابوں سے جڑیے، علماء کرام سے جڑیے، تب جا کر کے آپ سیدھے راستے میں چلیں گے۔ علماء سے اگر کٹ جائیں گے، کتاب و سنت سے اگر آپ کٹ جائیں گے، تو ضلالت و گمراہی کے کس گڈھے میں آپ جا کر کے گریں گے اور وہاں سے کوئی واپسی ممکن نہیں ہوگی۔ اسی لیے اخیر میں ایک بار پھر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ ہم مہمان مکرم فضیلت الدکتور فاروق عبداللہ المدنی حفظہ اللہ آج ہمارے پروگرام میں تشریف فرما ہے۔ ہم آپ کا بھی ممنون اور مشکور ہیں کہ سفر کی صعوبتوں اور مشقتوں کے باوجود ہماری دعوت پر لبیک کہتے ہوئے آج یہاں پر آپ تشریف فرما ہے۔ آپ کا کلیدی اور قیمتی خطاب ہم سب سماعت فرمائیں گے، اور میں ساتھ ہی ساتھ آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ شیخ مکرم تدریس کے ساتھ ساتھ تصنیف و تالیف سے جڑے ہوئے ہیں اور متعدد کتابوں کے مصنف ہیں، اور زمانے کے فتنوں سے اگر آپ اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں تو شیخ مکرم کی کتابیں موجود ہیں۔ فیس بک وغیرہ کے ذریعے سے آپ دیکھتے ہوں گے کہ اپلوڈ کیا جاتا ہے اور اپڈیٹ دیا جاتا ہے۔ میں آپ تمام حضرات سے گزارش کروں گا کہ ایک ایک سیٹ آپ ضرور آپ شیخ کی کتابوں کو منگوائیے تاکہ آپ ان کی کتابوں کو مطالعہ کر سکیں، اور زمانے کے جو فتنے ہیں ان سے ہم کیسے محفوظ رہیں گے، آپ کو اس سے رہنمائی ملے گی اور آپ کو بہت اسباق اور سبق ملیں گے۔ اسی لیے شیخ محترم کتابوں کے تصنیف سے جڑے ہوئے ہیں، اور ماشاءاللہ وقت اور زمانے کے ظروف کے مطابق بہت ہی قیمتی تصنیفات، اور بہت زیادہ موٹی موٹی ضخیم نہیں ہے۔ آپ اگر ایک کتاب کو پڑھیں گے تو 2 دن کے اندر پڑھ کے ختم کریں گے۔ میری گزارش ہوگی کہ شیخ محترم کا نمبر لے کر کے آپ لوگ ضرور ایک ایک سیٹ منگا کر کے آپ ان کتابوں کا مطالعہ کریں، سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں، قرآن کا مطالعہ کریں، تلاوت کریں، تب جا کر کے ہم امن و سکون کی زندگی ہمیں نصیب ہوگی۔ میں 10 منٹ کا وقت لے چکا ہوں، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق اور منہج سلف کے مطابق ہم سب کو زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین ہم سب کی چھوٹی موٹی نیکیوں کو قبول فرما اور ہماری کوتاہیوں کو درگزر فرما، اور ہمارے آج کے اس پروگرام کو ہم سبوں کے لیے
سفیر آخرت اور آخرت میں کامیابی کا سامان بنا. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.